قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھیے سارے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جی نہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں ذرا نظر آنے چاہیے گرامی قدر حضرات سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 26واں سورہ ہے اور 70 نمبر آیت سے لے کر اس کی 90 نمبر آیت تک آپ نے تلاوت سماعت کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ آپ توجہ کریں بیٹا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کیا حال ہے؟ آپ توجہ کریں گے تو میں بات شروع کروں گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کیا معنی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک جب پچھلے واقعات کا ذکر قرآن حکیم میں اپنے حبیب سے کرواتا ہے تو تکلم اور اسلوب یہ ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ۔ معنی یہ ہے کہ محبوب قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں، قرآن میں ادریس کا ذکر کریں، لیکن آج اللہ کا اسلوب سنت مبارک یہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، معنی یہ ہے کہ محبوب آپ تلاوت کریں۔ آپ کیا کریں؟
اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے. تلاوت کریں, تلاوت. اذکر نہیں کہا اتلو, تلاوت کریں. نبا اس خبر کو, ابراہیمہ آپ کے دادا کی, ابراہیم کی. پیر سخی شاہ صاحب اتلو تلاوتن کے مصدر کے ساتھ اس کا کیا معنی ہوگا؟ کسی کے پیچھے چلنا. شاباش. علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ مفردات القرآن کی دوسری جلد میں لفظ تلاوتن کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اب الفاظ یہ ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. معنی کیا گیا ہے کہ آپ پڑھ کر سنا دیں جناب ابراہیم کی خبر کو. لیکن اب اس کا معنی یہ ہوگا, اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ اپنی امت کو قیامت تک کے لیے ابراہیم کے اس واقعے میں جو تیرے دادا کا کردار ہے نا اس کے پیچھے پیچھے چلا دو. یعنی اگلی آیات میں جو بات ہونے والی ہے اللہ اس بات میں پیش آنے والے کردار کو امت مصطفیٰ میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے معنی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. محبوب آپ اپنی امت کو اپنے دادا کے اس کردار کے پیچھے پیچھے چلا دو. یا اللہ کیا کردار ہے, کیا واقعہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. جی. جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں. میرا محبوب 19 سال 20 سال عمر ہے تیرے دادے کی, نہ کوئی عہدہ ہے, نہ کوئی جائیداد ہے, نہ وہ کوئی سیاستدان ہے, نہ کوئی بادشاہ ہے, نہ وہ کوئی سپہ سالار ہے. ایک تنہا اور سامنے ساری فیملی, سارا خاندان, ساری برادری, اور صرف برادری نہیں پورا شہر, وطن اور وطن کے سارے رہنے والے, سارا معاشرہ سامنے ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. میرا محمد تنہا چھوٹی سی عمر, چڑھتی جوانی, اور تیرا دادا اپنی قوم, خاندان, اپنے ملک کی ساری قوم کے سامنے کھڑے ہو کے اذ قال لأبیہ وقومہ, اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہتے ہیں, اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھتے ہیں اچھا میرے سرداروں یہاں جو ابھی ہی لفظ آیا ہے اس کا معنی مترجمین نے باپ کیا ہے, حالانکہ یہاں حضرت ابراہیم کے والد کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں اگر لفظ ولد آتا, والد آتا, اور ابراہیم کو ولد کہا جاتا یہاں, تو میرے بڑوں کو بھی ماننا پڑتا کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا. جس میں سے ابراہیم نکلا ہے وہ کافر ہے. اللہ نے یہاں اس آیت میں والد نہیں کہا, اب لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں تایا پر بھی امپلیمنٹیشن کرتا ہے, چاچا پر بھی امپلیمنٹیشن کرتا ہے. اب یہاں تمام علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تو تارخ تھا, یہ آذر کے ساتھ گفتگو ہے, آذر چاچا ہے. اب میں آپ کو عرض کروں کہ جو لوگ حضور کے ابھی بھی نسب پر, آباء و اجداد پر, آپ کے بزرگوں پر شک کرتے ہیں, میں منت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا آپ کے گھر میں دودھ آ جائے نا, دودھ, تو آپ اپنی گھر والی یعنی میری بیٹیوں کو
स्यापा डाल देते हैं कि बर्तन साफ लाना दूध बड़ा महंगा हो गया है, बर्तन साफ लाना दूध बड़ा महंगा हो गया है, दूध खराब हो जाएगा। मेरे सरदारों, आपको दूध रखने के लिए इतना साफ बर्तन चाहिए, अल्लाह को मोहम्मद का नूर रखने के लिए कितना साफ बर्तन चाहिए। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजस है। तो आप क्या समझते हैं कि हजूर का नूर अल्लाह नजस बर्तन में रख देगा? पता चला बात आपके वालिद से नहीं, आपके चचा से हो रही है, और खाली चाचा से नहीं हो रही, वह कौम ही सारी कौम से हो रही है। मा नाबुदू कालू नाबुदू असनामन फनुजल्लु लहा आकिफीन। जब उन्होंने अपने बाप और कौम से कहा तुम किसकी परस्तिश करते हो, तो उन्होंने कहा हम बुतों की परस्तिश करते हैं, बस हम उनके पास मुस्तकिल बैठे रहते हैं। उनके पास मुस्तकिल बैठते हैं, मुस्तकिल बैठना, हम उनके पास धरना दे के रखते हैं, मुस्तकिल बैठते हैं, दुनिया को भूल कर बैठते हैं, कारोबार दिमाग में से निकाल कर बैठते हैं, सारे काम छोड़ कर बुतों के सामने बैठते हैं। अल्लाह बादशाह, इसमें कोई सबक की बात है? वो फरमाया मेरे बंदो, इब्राहिम के किरदार से सबक हासिल करो। वो दुनिया को बुतों के सामने भूल जाते हैं, तुम मस्जिद में आके बेचैन रहते हो, घड़ियां तकते रहते हो, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया इसे सुनकर कुरान में दिल लगाना सीख लो, इसे सुनकर कुरान। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये चंद दिन का वाकया है कि भावलपुर की एक जगह पे खिताब हो रहा था, एक बुजुर्ग उठ के खड़े हो गए, शाह जी टाइम हो गया है। मुफ्ती साहब पास तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कहा यार टाइम हो गया है तो कौन सी आखिर आ गई है, आप हमें शादी का टाइम देते हो कि 7 बजे बारात आनी है, हम 6 बजे रजिस्टर लेकर आ जाते हैं, 11 बजे आप हमें छुट्टी देते हो। ना धी वालों की तरफ से हमारे टाइम का कोई सोचता है, ना मुंडे वालों की तरफ से हमारा टाइम पे कोई सोचता है। ये आपके टाइम सिर्फ कुरान की महफिल में ही कम हो जाते हैं। फनजल्लु लहा आकिफीन, कुरान की महफिल में दिल लगाओ। फनजल्लु लहा आकिफीन काला हल यस्माऊनकुम इस्तदून औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून। हजरत इब्राहिम ने सारी कौम से कहा, आपने फरमाया क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो? अच्छा, या वो तुम्हें कोई नफा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं? चैलेंज कर दिया इब्राहिम ने सारी कौम को उनके माबूदों के बारे में जिनकी वो पूजा करते हैं। क्या ये सुनते हैं? क्या ये तुम्हें कोई नफा पहुंचाते हैं? अब आपका क्या ख्याल है कि आगे से जवाब बड़े प्यार से आया होगा? नहीं, कालू कालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। वो बोले नहीं तो, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते पाया है। जलाल में आके सारी कौम ने जनाब खलील को जवाब दिया, सियाने ना बनो, हमारे बुजुर्गों का ये रिवाज है, हमने बुजुर्गों को देखा है। आप नौजवान बच्चे कौन होते हो बुजुर्गों की बात में दखल देने वाले? इतने समझदार ना बनो, ये हमारे बुजुर्गों का रीत है। भाई ये है कुरान पूरी इंसानियत की साइकोलॉजी को बयान कर रहा है। हम ये देखते हैं कि एक वर्दी वाला बात कर रहा है, सिविल की बात की क्या वैल्यू है, एक MNA चौधरी बात कर रहा है, गरीब की बात की क्या वैल्यू है, एक अल्लामा बात कर रहा है, एक जाहिल की बात की क्या वैल्यू है, एक अमीर आदमी फैक्ट्री का मालिक बात कर रहा है, एक मजदूर की बात की क्या औकात है, एक मालिक बोल रहा है, एक नौकर की वहां क्या वैल्यू है। अल्लाह फरमाता है वतलु अलैहिम नबा इब्राहिमा, मेरा मुस्तफ़ा मैं तेरे दादा की इस खबर में, इस बात में, ये किरदार तेरी उम्मत में देखना चाहता हूं कि कयामत तक सुन लो। ये ना देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो कि सच कौन बोल रहा है। आय हाय, ये मत देखो कि कौन बोल रहा है।
یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ یار بولے نہیں آپ سارے، یہ دیکھو کہ سچ کون بول رہا ہے۔ میں آگے پڑھوں جی، فرمایا کالا افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی غور کیا تم کس کی پرستش کر رہے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے والے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے بس وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے وہ میرے دشمن ہیں، اوئے ہوئے وہ میرے دشمن ہیں، تم بھی میرے دشمن ہو، میرا خاندان بھی میرا دشمن ہے، میری برادری بھی میری دشمن ہے، میرے شہر کا سارا زمانہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اس میں بھی کوئی سبق ہے، فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، میرا محبوب اپنی امت کو اپنے دادا کے کردار کے پیچھے چلا، انہیں سمجھ آ جائے زمانہ دشمن بھی ہو جائے حق پر ڈٹے رہنا، زمانہ دشمن بھی ہو جائے حق پر ڈٹے رہنا۔ مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ زمانہ دیکھیں وقت بہت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں میں اُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ تک آ جاؤں۔ جو میرا ساتھ دیں گے میں انہیں دعا بھی دوں گا، اب میرے ساتھ بولتے آئیں، زمانہ دشمن ہو جائے، بول دیاؤ، زمانہ دشمن ہو جائے، سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن میں دل لگاؤ، قرآن خوانی میں دل لگاؤ۔ دوسری بات کیا ہے؟ نہیں، دوسری بات کیا ہے؟ بات یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ سچ کون بول رہا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ زمانہ دشمن نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 کیا ہے؟ زمانہ دشمن ہو جائے حق پر ڈٹے رہو۔ اچھا آگے کیا ہے جی؟ انتم و آباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین، میری کان سے نہیں ہوندی پئی، الا رب العالمین، تھوڑا سا آگے ہو جو، الا تھوڑا سا آگے ہو جو، الا رب العالمین، بس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے پروردگار کے۔ اللہ فرمایا ابراہیم نے کہا تھا زمانہ ویری ہو گیا ہے، اللہ نال یاری لگ گئی، ہائے ہائے ہائے، زمانہ دشمن ہو گیا ہے اللہ نال۔ نمبر 4 پہ کیا آ گیا ہے؟ اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ سے، اللہ کو محبوب بناؤ، زمانہ دشمن بھی ہو جائے اللہ کو محبوب بناؤ۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں آگے پڑھوں، فرمایا انتم و آباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ لو جی، سب سے پہلے بات آئی خالق، کس کی آئی ہے؟ بنانے والا، کس کی آئی ہے؟ کون بناتا ہے؟ اب اللہ بناتا ہے، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، جی وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ اچھا بھئی میرے سرداروں، اوپر ہوا کیا ہے؟ زمانہ دشمن ہوا ہے، خاندان دشمن ہوا ہے، برادری دشمن ہو گئی ہے، بزرگ دشمن ہو گئے ہیں، ٹبر دشمن ہو گیا ہے، سارا معاشرہ دشمن ہو گیا ہے۔ اب سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے نا وہ منجی بسترا ہے، چھت ہے، مکان ہے۔ ابراہیم نے پہلا جملہ کہا، بنایا ہے نا انہیں۔ یہدین کا معنی لغت میں کیا ہے؟ سمندری ریفرنس دو گے؟ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ فیروز اللغات، صفحہ 786،
हुदान बा माना, अब माना करो, उस समंदरी सफर के दौरान किसी चट्टान या सहारे का मिल जाना। दूर दूर तक समंदर में सफर करते हुए अचानक एक उभरी हुई चट्टान नजर आ जाए ना, उसे अरबी में हुदान कहते हैं। आसरा मिल जाना, सहारा मिल जाना, मंजिल मिल जानी, जजीरा मिल जाना। चूंकि घर छुट गया है ना, इब्राहिम ने पहला जुमला कहा, परवाह कोई नहीं, जिद नाल यारी लग गई है ना, जे उन्हें बनाया है ना ते घर भी दे देगा, घर भी दे देगा। नहीं, ये उसे समझ आएगी जिसे जमाना छोड़ गया हो ना, वो इन आयतों को सुने ना। अच्छा, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमूनी व यस्कीन, और वही मुझे खिलाता है और वही मुझे पिलाता है। ओ मेरे सरदारों, जब घर छूटता है ना, घर जो छूटा है, वतन भी छूटा है, शहर भी छूट गया है, अब सबसे पहले जो फिक्र है ना वो खाने और पीने की है ना। इब्राहिम ने ऐलान करके कहा, यारी जो लग गई है, जमाना छूट गया है, दुनिया दुश्मन हो गई है, जेड़ा घर देगा ना वो खिला भी लेगा, पिला भी लेगा। अच्छा, फिर फौरन फरमाया, वल्लज़ी हुवा युतइमूनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। जी, और जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा देता है। बीमार, देखो जी, पहले वतन दुश्मन होया है, घर दुश्मन होया है, खानदान वैरी होया है, अल्लाह यार हो गया है। फौरन फरमाया, परवाह कोई नहीं, घर भी देगा, मंजिल भी देगा, खान नू भी देगा, पीन नू भी देगा। इब्राहिम, मोहम्मद जी, मैं अल्लाह तेरी उम्मत में ये तवक्कल देखना चाहता हूँ, ये मेरा प्यार मैं देखना चाहता। अच्छा, जब घर छूटे तो फिक्र है खाने पीने की, जब खाने पीने में कमी पेशी आए तो उससे बंदा बीमार होता है, उससे बंदा बीमार होता है। तो इब्राहिम ने फरमाया, परवाह ही कोई नहीं, जे मैं बीमार हो जाना, जे मैं बीमार, फहुवा यशफीन, और वही मुझे शिफा देता है। जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा मुझे, कौन चुप रह गया यार, शिफा मुझे, जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा मुझे, घर मुझे कौन देता है? देखें, हर आयत में हर चीज किसकी निस्बत से आ रही है? अल्लाह की निस्बत से। किधर है? ये आ गया। घर कौन देगा? पैदा कौन करता है? खाने को कौन देगा? पीने को कौन देगा? बीमार कौन होता है? हैं? बीमार कौन करता है? गलत। क्या तर्जुमा है? और जब मैं बीमार होता हूँ, शिफा कौन देता है? बीमार कौन होता है? नहीं, फिर सुने जरा, घर कौन देगा? बोले नहीं, आवाज आई। पैदा किसने किया है? खिलाएगा कौन? पिलाएगा कौन? शिफा कौन देगा? बीमार कौन करेगा? नहीं, बीमारी की क्या है? और जब मैं बीमार नहीं अल्लाह करता। इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि बीमार अल्लाह करेगा, बीमार मैं होता हूं। नहीं, घर कौन देता है? पैदा किसने किया है? घर कौन देता है? पैदा किसने किया है? खाना कौन देता है? पीना कौन देता है? सेहत कौन देगा? बीमार नहीं अल्लाह करेगा। इब्राहिम ने कहा, भाई बीमारी ऐब है, ऐब की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करते। भाई बीमारी ऐब है, ऐब की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करते। ज़हरल फसाद फिल बर्रे वल बहरे बिमा कसबत ऐदिन नास, खुश्की और तरी में फसाद बर्पा होता है इंसानों के हाथों से। फसाद तुम बर्पा करते हो, बियदिकल खैर, अल्लाह के हाथ में खैर ही खैर है। हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा बीमार भी अल्लाह करेगा। देखे, मैं नहीं समझा सका।
دیکھیں اللہ کی طرف ہمیشہ خیر کی نسبت ہوتی ہے، عیب کی نسبت اللہ کی طرف۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، مصطفیٰ تیرے دادا کا یہ کردار میں تیری امت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ دیکھیں میرے صاحبو، 3 کام حضرت خضر نے کیے تھے موسیٰ کے ساتھ سفر میں۔ پہلا کام کیا کیا تھا؟ کشتی توڑی تھی، بولو سارے۔ دوسرا کام کیا کیا تھا؟ بچہ مارا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تیسرا کام کیا کیا تھا؟ دیوار، اللہ عمر دراز، صحت، سلامتی، آپ کے ڈیرے ویڑے کی خیر ہو۔ بھئی مزہ آیا نا بات کا، آپ آگے آ کے بیٹھتے ہیں۔ دیوار بنائی تھی، دیوار۔ کتنے کام کیے؟ کون کون سے؟ نہیں بولے، سارے بولو۔ اور جب کشتی توڑی حضرت خضر نے، جب کشتی توڑی تو فرمان لگے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو توڑ پھوڑ کر اس میں عیب پیدا کروں، یہ میرا ارادہ تھا، میرا۔ رک جاؤ، جب بچہ مارا تو فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کی ماں بھی مومن تھی، اس کا باپ بھی مومن تھا۔ فَخَشِينَا، ہمیں خدشہ ہوا، ہمیں خدشہ ہوا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس بچے نے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا، ہمیں خدشہ ہوا۔ اور أَن يُبْدِلَهُمَا، ہمارا ارادہ ہو گیا۔ نہیں، جب کشتی توڑتے ہیں تو فرماتے ہیں اردتو، میرا ارادہ ہوا۔ جب بچہ مارتے ہیں تو فرماتے ہیں فخشینا، ہمارا ارادہ ہوا، ہمارا ارادہ ہوا۔ ان یبدلہما، ہم نے بدلنے کا ارادہ کیا۔ ارادہما، نیا بچہ لے کر دینے کا ہمارا۔ دیکھیں جب دیوار بناتے ہیں، آگے پڑھوں تو حضرت خضر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا باپ خزانہ دفن کر کے گیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ دیوار اس لیے بنائی فَأَرَادَ رَبُّكَ، اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کا ارادہ تھا۔ لو میرے سرداروں، کشتی بھی خضر توڑتا ہے، لیکن کشتی توڑ کے کہتا ہے یہ میرے اکیلے کا ارادہ ہے۔ بچہ مار کر بچہ لے کر دینا بھی کام خضر کا ہے، لیکن کہتا ہے اس میں آدھا میرا ارادہ آدھا اللہ کا ارادہ ہے۔ دیوار بھی خضر بناتا ہے، لیکن کہتا ہے اس میں پورا اللہ کا ارادہ ہے، اس لیے کہ کشتی کے توڑنے میں سارا عیب تھا، ارادہ اپنا کہہ کر نسبت اپنی طرف کر دی۔ بچے کا مارنا عیب تھا، نیا بچہ دینا خیر تھا، اس میں آدھی خیر تھی، آدھی برکت تھی، آدھا عیب تھا، آدھا ارادہ اپنا کر دیا، آدھا خدا پہ ڈال دیا۔ دیوار کا بنانا سارا ہی خیر تھا، دیوار کا بنانا سارا ہی خیر تھا، وہ سارے کا سارا اللہ پر ڈال کر خضر نے انسانیت کو سبق دے دیا۔ ابراہیم کی نہیں، اللہ کے ہر بندے کی سنت ہے، عیب کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، خیر کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں۔ میں سورہ نساء کے 79 نمبر آئے، اس پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا۔ میں سورہ نساء 4 سورہ ہے اور 79 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب
ما اصابک من حسنتی فمن اللہ وما اصابک من سیئاتی فمن نفسک. میں 79 نمبر 1 کم 80 نمبر آیت سورہ نساء سے لے رہا ہوں. میں پھر عرض کر رہا ہوں ما اصابک من حسنتی فمن اللہ وما اصابک من سیئاتی فمن نفسک. جی تجھے جو بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر پڑھو. تجھے جو بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر پڑھو. تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آگے. اچھا اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. میرا خیال ہے ونڈ ابھی بھی نہیں ہو سکی میری کم علمی کی وجہ سے. دیکھیں میرے سرداروں، حضرت آدم کو سجدہ کروانے کے بعد جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے میں کالا ما منع کا اللہ تسجدہ اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر دیا سجدہ کر، تجھے کس نے منع کیا ہے؟ کالا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا. اللہ میں فخر دفاع ہو جا. انک من الصاغرین، ذلیل مردود ہے. انک رجیم، تو مردود ہے. ان علیک لعنتی، لعنت ہے تجھ پر. کالا، اب ابلیس بولا فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ، تو نے مجھے گمراہ، تو نے مجھے گمراہ، تو نے. اللہ آدم سے کہتا ہے فنسیا، آدم سے بھول ہوئی ہے. بھول گناہ نہیں ہوتا. آپ روزہ رکھ کر بھول کر ساری بوتل بھی پی جائیں تو آپ کا روزہ گناہ نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے لم نجد لہ عزما، آدم کے دل میں ہم نے گناہ کا ارادہ نہیں پایا. اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، آدم معصوم ہے، آدم معصوم ہے، آدم معصوم ہے. اللہ آدم کی معصومیت پر سند دیتا ہے، لیکن آدم اپنے منہ سے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تیرا کوئی قصور نہیں، یہ غلطی میری ہے. آدم تو معصوم ہے، اللہ غلطی میری ہے. ابلیس تو پلید ہے، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. پتہ چلا جس کی کرتوت اپنی ٹھیک نہ ہو وہ اللہ پر عیب لگائے، وہ ابلیس کے پیروں پر پیر رکھتا ہے. اللہ پر عیب لگانے کی نسبت کرنے والا ابلیسیت میں جا رہا ہے، اپنی طرف عیب کی نسبت کرنے والا آدم کا حلال کا بیٹا ہے. بھئی جیو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اللہ نے فرمایا ابراہیم نے مجھے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا تو دیتا ہے. دیکھیں بیماری عیب ہے، بیماری عیب کی نسبت کدھر ہے؟ اپنی طرف. شفا خیر ہے، خیر کدھر سے ہے؟ بیماری عیب ہے. ہاں جی بیماری، ہاں جی 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 نبی معصوم ہے تو نبی میں عیب کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ معصوم ہے تو عیب کیوں؟ پھر نبی بیمار کیوں؟ میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں، میں نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں. آپ کی خاموشی نے بتایا آپ کو ضرورت نہیں ہے. حافظ صاحب آپ نے داد دی، میں آپ کو اکیلا سمجھا کے جاؤں گا. یہ سارے بندے چپ رہ گئے، میں نہیں بات کرتا، میں آگے بڑھتا ہوں. یار وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کوئی بات ہے جو بندوں میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے. پہلی بات یہ ہے قرآن سے دل لگاؤ. دوسری بات یہ ہے مت دیکھو کون بات کر رہا ہے، کسی کی ذات نہ دیکھو، اس کی بات کو دیکھا کرو.
تیسری بات یہ ہے زمانہ دشمن ہو جائے حق پر ڈٹنا سیکھو. چوتھی بات ہے ویر ونڈ لو ساری زمانے نل اللہ نل یاری لا لو. پانچویں بات یہ ہے عیب کی نسبت اپنی طرف کرو, خیر کی نسبت خدا کی طرف کرو. ابھی تو آگے شروع کرنا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں یہاں پہ رکا ہوں کہ بیماری عیب ہے. بیماری نبی عیب سے پاک ہے, نبی معصوم ہے. اگر نبی معصوم ہے تو بیمار کیوں ہوا؟ میرا وعدہ رہا حافظ عبدالستار جماعتی صاحب, میرا وعدہ رہا ہم کبھی نبی کی معصومیت پر جمعہ پڑھیں گے, باقاعدہ معصومیت پر جمعہ پڑھیں گے. کبھی پڑھیں گے کہ ابراہیم نے کہا میری بیوی نہیں میری بہن ہے. ابراہیم نے کہا میں تندرست ہوں پر بیمار ہوں. ابراہیم نے کہا مجھے کیا پتا ہے, بڑے سے پوچھو. یہ 3 جھوٹ بول کر بھی نبی معصوم ہے. یہ کبھی پڑھیں گے نا کہ خضر نے کشتی توڑی کیوں, بچہ مارا کیوں, بچہ مارا کیوں, دیوار بنائی کیوں. یہ سارے کام کر کے بھی آپ کہتے ہیں خضر معصوم ہے. اگر نبی ہے تو معصوم ہے. آپ کے قرآن کہتا ہے ادھر زلیخا کا ارادہ ہوا, ادھر یوسف نے ارادہ کیا. یوسف ارادہ کر کے بھی آ جائے آپ پھر بھی کہتے ہیں نبی معصوم ہے. اب آپ یہ میرا ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ. میں زندہ رہا تو کبھی اس بات پر تقریر ہوگی اور قرآن پڑھیں گے اس بات پر. ہم قرآن سے سمجھیں گے کہ نبی معصوم کیسے ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ نبی تو معصوم ہے, تو پھر یہ بھائی شوگر ہو گئی اس لیے کہ بڑا کھایا بادشاہ, بڑا کھایا, کھلا کھایا, شوگر ہو گئی. بھائی بے اعتدالی سے بیماری ہے, بیماری ہے بے اعتدالی سے. نبی اعتدال والا ہوتا ہے. نبی بھائی بیماری ہے گناہ دور کرنے کے لیے. چلو اب تو بولو میرے ساتھ یار, بیماری ہے گناہ دور کرنے کے لیے. نبی گناہوں سے پاک ہے, اس کو بیماری کیوں؟ نبی اعتدال میں ہے, اس کو بیماری کیوں؟ بیماری عیب ہے تو نبی معصوم ہے, اس کو بیماری کیوں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں ہوتے ہیں. اب اللہ کی قدرت کی آواز آئے گی میرے بندو, ساری بیماریاں تمہارے والی نہیں ہوتی, کچھ بیماریوں میں حکمتیں بھی ہوا کرتی ہیں. یا اللہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا تم بیمار ہوتے ہو اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف کروں. نبی بیمار ہوتا ہے تاکہ بیماروں کی خبر لینا سنت ہو جائے. نبی بیمار ہوتا ہے تاکہ علاج کروانا سنت ہو جائے. نبی بیمار ہوتا ہے تاکہ بیماری میں شریعت کے احکامات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ابراہیم اس لیے بیمار ہوتے ہیں تاکہ شریعت سمجھ میں آ جائے. مصطفیٰ اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ بخار ہونے کے بعد مصطفیٰ فاطمہ کے گھر آتے ہیں. بی بی اپنی چادر دے, بیٹی اپنی چادر دے, بیٹی اپنی چادر دے. محمد اپنے اوپر اپنی بیٹی کی چادر لے کر زمانے کو سمجھانا چاہتے ہیں میری بیٹی کی چادر میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. مصطفیٰ نبیوں کے بارے میں عقیدہ خراب نہ ہو, اپنے دادا کی بات کر. نبیوں کے بارے میں عقیدہ, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے پڑھوں. نبیوں کے بارے میں عقیدہ خراب نہ ہو جائے. چلو جی, فرمایا والذی یمیتونی ثم یحیین, اور وہی مجھے موت دے گا پھر قیامت والے دن زندہ کرے گا. دوستو دیکھو,
یہاں ہے، یہاں سارا زمانہ دشمن ہو گیا. انتم و آباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. یہاں کائنات دشمن ہو گئی، یہاں اللہ یار ہو گیا، اللہ یار ہو گیا. یہاں آ کے فرمایا جن نے پیدا کیتا ہے منجی بسترا بھی دے لے گا، جن نے رہائش دیتی کھوا بھی لے گا، جن نے کھوا لیا پیا بھی لے گا، جن نے کھوا پیا لیا بیمار ہو گیا تے ٹھیک بھی. جب زمانہ دشمن ہو جائے تو گھر چھوٹتا ہے، گھر کا ذکر آ گیا. جب گھر چھوٹ جائے تو بھوک اور پیاس آتی ہے، بھوک اور پیاس کا ذکر آ گیا. جب بھوک اور پیاس میں کمی بیشی خوراک میں آئے تو بیماری آتی ہے، بیماری اور شفا کا ذکر آ گیا. اب بیماری اور شفا کے بعد یا موت ہے یا زندگی ہے، اسی لیے موت اور زندگی کا ذکر آ گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب سب ٹائم کتنا رہیں گے؟ 5 منٹ. چلو پھر رہن دیو، نہیں شام پہ جائے گی. نہیں میں کر لیندہ تہاڈی گل مان لیندہ، پر جے سچی مچی کوئی ایک ادھی گل ہوندی نا تے پھر کر لیندے. آدھے چاہیں آجے، آدھ باقی ہے. ادار ہو گیا، اگلے جمعے یہیں سے بات شروع کر لیں گے. ایک دفعہ پھر دہرا لیں. میرا محبوب اپنی قیامت تک کی امت کو اپنے دادا کے کردار کے پیچھے چلا. میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہاں جو بات تیرے دادے کی ہو رہی ہے وہ تیری امت میں نظر آئے کہ جب یاد ہے نا آپ کو، ہائے آپ کو یاد ہے نا جب تیرے دادا نے اپنے سارے خاندان کو اور اپنی ساری قوم کو کھڑا کر کے 19 سال کی عمر 20 سال کی عمر بڑی جوانی میں چیلنج کر کے کہا کس کی پوجا کرتے ہو؟ بولے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے سامنے دھرنا مار کر بیٹھے رہتے ہیں. محمد جی اگر وہ کافر زمانے کو بھول کر بتوں میں گم ہوتے ہیں، تیری امت قرآن میں گم کیوں نہیں ہوتی؟ انہیں کیا بیماری ہے کہ اپنے موبائل کو تکتے ہوں اور موبائل دیکھتے ہوئے جب یہ آدھی رات کو موبائل دیکھتے ہیں، جب تک بے حیائی چلتی ہے دیکھتے رہتے ہیں، فضول یاد چلتا ہے دیکھتے رہتے ہیں. ادھر کوئی تلاوت آ جائے اچانک فوراً اسے اوپر کرتے ہیں. وہ کافر ہو کہ بتوں سے دل لگا گئے، یہ مومن ہو کہ قرآن سے دل نہیں لگا رہے. میرا محبوب تیرے دادا نے ان سے پوچھا تھا کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ نفع دیتے ہیں؟ کیا وہ تمہارا کوئی بھلا کوئی برائی کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا تھا ہمارے باپ دادا اس وقت وہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو کہ کون کر رہا ہے. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں مت دیکھا کرو کون کہتا ہے، کسی کی ذات کو نہ دیکھو، سچی بات کو دیکھو. کسی کی ذات کو نہ دیکھو، سچی بات کو دیکھو. کالا افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. تو تیرے دادا نے سارے زمانے سے ویر ڈال کر ایک میری یاری لگا کر کہا وہی پیدا کرنے کی کسی نے پیدا کیا، وہی آسرا دے گا، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا. آپ نے غور کیے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمونی. میں رک گیا ہوں، میں نے گفتگو چھوڑ دی، میں آگے نہیں بڑھنے والا، لیکن انہی آیات کو ایک دفعہ دہرا لیں جلدی سے. هو یہدین، هو یطعمونی،
ہوا یشفین، وہی شفا دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی آسرا دیتا ہے، آسرا وہی لیکن والذی یمیتونی ثم یحیین، مجھے وفات دے گا پھر زندہ کرے گا، وہی نہیں زندہ کرتا. رک جاؤ، اٹینشن پلیز. والذی یمیتونی ثم یحیین، وہی زندہ کرے گا نہیں پھر زندہ کرے گا، وہی نہیں. رک جاؤ. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، قیامت کے دن خطا بخشے گا، وہی خطا بخشے گا نہیں بخش دے گا، وہی نہیں. اچھا، رب حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، مجھے قوت فیصلہ عطا، وہی قوت فیصلہ دے گا نہیں دے دے گا، وہی یہ کرے گا نہیں دے دے گا کر دے گا، وہی یہ کرے گا نہیں کر دے گا، وہی یہ کرے گا نہیں کرے گا، وہی نہیں کرے گا، وہی یہ کرے گا نہیں کرے گا، وہی نہیں، وہی یہ کرے گا نہیں کرے گا، وہی نہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت والے دن رسوائی سے بچائے گا، وہی نہیں. وہی یا تو کھانے کے ساتھ آیا، یا پینے کے ساتھ آیا، یا مکان کے ساتھ آیا، یا آسرے کے ساتھ آیا، یا شفا کے ساتھ آیا، باقی کسی جگہ پہ ہوا نہیں آیا، وہی نہیں آیا. یہ تین چیزیں، کھانا پینا، کوٹھی بنگلہ اور شفا، یہ خاص طور پر کہا، باقی سب کچھ بھی وہی کر رہے لیکن اس میں وہی نہیں کہا. ان کھانا پینا، کوٹھی بنگلہ اور شفا، یہ تین چیزیں تمہارے ایمان کو خطرہ پہنچا سکتی ہیں. یار میں یہ 2 نمبر کام کر لوں، کہیں باس ناراض نہ ہو جائے، میری روزی بند نہ ہو جائے. آواز قدرت آئی، مت 2 نمبری کر، تجھے باس نے روزی نہیں دینی، وہی ہے جو رزق دینے والا ہے. یار میں 2 نمبری کر لوں تاکہ مجھے مکان مل جائے، مجھے کوٹھی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے. آواز قدرت آتی ہے، میرا بندہ 2 نمبری نہ کر، تجھے تیرے پیسے یا دولت نے کوٹھی نہیں دینی، بنگلہ تجھے وہی دینے والا ہے. ایمان کو سلامت رکھ. یار مجھے بیمار ہو گیا ہوں، کسی کالے جادو والے کے پاس لے جاؤ، کسی کالے جادو والے کے پاس لے. اور آواز توحید آتی ہے، کالے جادو والا کافر ہے، ایمان کا ویری نہ بن، ایمان کا ویری نہ بن، وہی ہے جو شفا دینے والا ہے. کچھ سمجھ آئی ہے؟ ٹائم ختم ہوا. اگلے جمعے یہاں سے بات شروع ہو جائے گی. والذی یمیتونی ثم یحیین. اگلے جمعے پڑھیں گے رب حبلی حکما و الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون. آپ چپ بیٹھو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگان چشت اہل بہشت اگلے جمعے ہم ان آیات سے مزید فیض حاصل کریں گے.